بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمے کا سبق آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 تک ہوگا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آسان لفظوں میں کیا ہوا یہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا جو ہے یہ پکارنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب کسی کو پکارا جائے تو یا لفظ لگاتے ہیں، جیسے یا عبداللہ، ایسے ہی لوگوں کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ لوگوں کو پکار رہے ہیں کہ یا اے ناسو لوگو، اعبدوا تم عبادت کرو، ربا اپنے اس رب کی، الخالقہ جس نے پیدا کیا، کم تم کو، واو اور الذین ان لوگوں کو، من سے قبل پہلے، کم تم سے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچتے رہو۔ یہ لفظی ترجمہ اب ہم اس کو جملہ بناتے ہیں کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچتے رہو۔ یعنی تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو اتنی امتیں اتنی قومیں گزری ہیں ان کو بھی پیدا کیا، تو اس لیے تم پھر اسی خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچتے رہو غلط راستے سے، غلط باتوں سے، تاکہ تم بچتے رہو۔ صرف اسی خدا کی عبادت کرو۔ الذی وہ خدا یا وہ ذات، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، فراشن بچھونا، واو اور السماء آسمان کو، بناءً عمارت۔ یعنی اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو، جیسے ایک بستر کی ضرورت ہوتی ہے لیٹنے کے لیے، ویسے اللہ پاک نے اس زمین کو چلنے پھرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بچھونا بنا دیا، اور ایک گھر کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور کیا کیا، واو اور انزل نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالا، بہی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات میوہ یا پھل، رزقاً جو رزق ہے، لکم تمہارے لیے۔ یعنی اللہ پاک نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس اس پانی کے ساتھ کیا نکالا، میوے نکالے، پھل نکالے، یعنی پھر وہ رزق جو میوہ ہے وہ رزق بنا دیا، یعنی تم اس سے پیٹ بھر کر کھا سکو۔ فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے مقابلے میں، اندادن شریک، اور تم جانتے ہو۔ یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد، پھر بھی تم اللہ کے مقابلے میں بتوں کو شریک بناتے ہو کہ نہیں جی خدا خدا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے خدا ہیں، اور تم ایسا کر کے تم جانتے بھی ہو کہ تم غلط کر رہے ہو، پس نہ تم بناؤ اللہ کے مقابلے میں شریک، اور تم جانتے ہو۔ واو اور ان اگر، کن تم ہو، فی ریب شک میں، مما اس کلام سے، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس تم لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس جیسی۔ یعنی اگر پھر وہی بات کہ اگر تمہیں اس کلام میں جو اپنے نبی پر اللہ نے نازل کیا ہے، اس کلام میں اگر تم شک میں ہو نا، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بھی ایک صورت اس جیسی، چلو پورا قرآن پاک نہیں، ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، پس تم لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی، وَادْعُوا اور تم بلاؤ، شُہَدَاءَکُم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر تم ہو، صادقین سچے۔ یعنی تم پھر اب ایک صورت بنانے کے لیے اپنے بتوں کو جن کو خدا بنا رکھا ہے، تم انہی کو پکارو تاکہ وہ آ کے تمہاری مدد کریں، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ خدا بنا رکھا ہے، صورتیں بنانے میں تمہاری مدد کریں، اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو کہ بھائی یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، کسی خدا کا نہیں ہے، تو تم بھی ایسا کر کے دکھا دو، اور تم پکارو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔